اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد، یہ پیج بنانے کا ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آج زمانہ تیزی کے ساتھ اپنی دوڑ میں مصروف ہے۔ ہر انسان ترقی کے نام پر پیسے کے پیچھے اتنا دوڑتا ہے کہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں رہتا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے دے سکے، اور دیکھتے دیکھتے بچے پھر جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر انسان انہیں ایسا نہیں بنا سکتا جیسا وہ بنانا چاہتا تھا۔ یعنی دنیا کی دوڑ کے پیچھے انسان آخرت کو بھول جاتا ہے۔ آج لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ بیٹھ کر بچوں کو مذہب کی باتیں بتا سکے، دین کی باتیں بتا سکے۔ خوش نصیب ہیں وہ بچے جو مدرسوں میں جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن بہت سے بچے ایسے بھی ہیں جن کے پیرنٹس ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں کوئی مدرسہ نہیں ہے، پھر وہ اپنی زندگی میں دوڑتے رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو جو بیسک دین کا ایجوکیشن ملنا چاہیے وہ بھی نہیں ملتا ہے۔ ہم نے اس پیج کو اس لیے بنایا ہے تاکہ ایسے بچوں تک وہ باتیں پہنچ جائیں جو بالکل بیسک ہیں۔ اور اگر آپ کو میری اس چھوٹی سی کوشش اچھی لگے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، تاکہ ہر سنڈے جو اس میں بہت ہی مختصر سا لیسن ہوا کرے گا وہ آپ اپنے بچوں کو سنائیں، کم سے کم اس طرح ان بچوں کو دینی تعلیم حاصل ہو جائے۔ بہرحال یہ میری چھوٹی سی کوشش ہے، اور اگر آپ کو میری کوشش پسند آئے تو ضرور اس چینل کو بھی سبسکرائب کرنا اور اپنے ان دوستوں تک پہنچانا جنہیں آپ واقعی چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ تو عزیزو، اب میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوں۔ میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں، یہ چینل خاص کر بچوں کے لیے۔ بچوں کا مستقبل آپ کو سنوارنا ہے تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کرنا۔ میرے پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم اس بات پر غور کرتے ہیں، جیسے کہ آپ نے شاید کہیں کسی مدرسے میں پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، اصول دین اور فروع دین، یعنی دین کی جڑیں، دین کا جو فاؤنڈیشن ہے، دین کی جو روٹس ہیں وہ 5 ہیں۔ ٹھیک ہے، اصول دین 5 ہے۔ اصول دین میں سب سے پہلے جس بات پہ بحث کی جاتی ہے وہ ہے خدا۔ سوال یہ ہے، خدا کسے کہتے ہیں؟ خدا اسے کہتے ہیں جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، جو سب کو رزق دینے والا ہے، جو سب کو زندگی دینے والا ہے، جو سب کو موت دینے والا ہے اور حیات دینے والا ہے۔ نہ صرف اس کائنات کو بلکہ خدا وہ ہے جس نے سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، ہواؤں کو پیدا کیا۔ اب عقلی دلیل کیا ہے کہ خدا ہے؟ عقل کیسے تسلیم کرے کہ خدا کا وجود ضروری ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ بچوں کے لیے دے دوں۔ اگر کوئی پوچھے یہ مکان کس نے بنایا تو سب کہتے ہیں کہ اس میں فلاں صاحب نے بنایا۔ اچھا، کیا انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کہ نہیں، مزدوروں سے بنوایا، آرکیٹیکٹ سے بنوایا، انجینئر سے بنوایا۔ اب میں نے کہا کہ یہ گاڑی کس نے بنائی؟ کہ فلاں کمپنی نے بنائی۔ یہ کتاب کس نے بنائی؟ کہ فلاں کمپنی نے بنائی۔ یہ قلم کس نے بنایا؟ فلاں کمپنی نے بنایا۔ تو پتہ چلا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ضروری ہے۔
قلم بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتا، کتاب بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی، مکان بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتا، تو پھر کیسے اس کائنات کو ہم مان لیں کہ بغیر بنائے والے کے خود بخود بن گئی؟ خود بخود کوئی چیز نہیں بنا کرتی، کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہوتا ہے، اسی کو خدا کہتے ہیں۔ تو ایک بات تو ماننی پڑی کہ خدا ہے۔ اب اگر خدا ہے تو کتنے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں توحید۔ توحید یعنی خدا ایک ہے، ایک سے زیادہ خدا ہو ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دو خدا ہو تو دونوں کا سوچنے کا طریقہ الگ ہوگا، بولنے کا طریقہ الگ ہوگا، دونوں کی طاقت الگ ہوگی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک کہے گا کہ ایسے ہونا چاہیے، ایک کہے گا ایسے ہونا چاہیے۔ تو اس میں پاسبلٹیز ہیں کہ ان دونوں میں کوئی جھگڑا ہو جائے، ان دونوں میں کچھ فیلنگز آ جائیں، لہٰذا ماننا پڑا کہ خدا دو نہیں ہو سکتے، خدا ہے تو ایک ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کو توحید کہتے ہیں۔ اچھا، اگر خدا ہے تو اس میں کیا صفات ہیں، کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ تو کچھ ایسی کوالٹیز ہیں جو خدا میں ثابت ہیں، اسے کہتے ہیں صفات ثبوتیہ۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو خدا میں نہیں ہو سکتی، اسے کہتے ہیں صفات سلبیہ۔ اچھا، یہ دونوں 8 ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم گفتگو کریں گے کہ صفات ثبوتیہ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی اچھی باتیں ہیں جو خدا میں پائی جاتی ہے، جو خدا میں ثابت ہے، ثابت سے ثبوتیہ بنا ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 1، پہلی چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قدیم۔ ان چیزوں کو بچوں کا ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ خدا قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے۔ ایسے نہیں کہ خدا اتنے سال سے ہے، اتنے کروڑ سال سے، اتنے ہزار سال سے ہے، نہیں، بلکہ خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ سب سے پہلا عقیدہ ہے خدا کے لیے۔ توحید کے بعد جو خدا میں پائی جاتی ہیں وہ چیزیں کیا ہے؟ خدا قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے۔ دوسری چیز، خدا قادر ہے، یعنی ہر کام کا کرنے والا، ہر کام کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا ایک کام کر سکتا ہے، یہ کام اللہ نہیں کر سکتا۔ مثلا میں ہوں، میں مثال دے دوں، میں اپنے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانتا ہوں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے عباس علی خوئی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہو، تو آپ کا نالج لمیٹڈ ہوگا میرے بارے میں، لیکن میرا نالج پورے طریقے سے میرے بارے میں ہوگا، اور میں جانتا ہوں کہ میرے کیا پلس پوائنٹس ہیں، کیا مائنس پوائنٹس ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، کیا نہیں کر سکتا ہوں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں کر سکتا ہوں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں نہیں کر سکتا۔ مثلا یہ ہے کہ اگر ایک گلاس ہے، اس کو اٹھانے کے لیے کیا میں اٹھا سکتا ہوں، لیکن اگر کوئی کہے یہ مکان کو اٹھا دو، نہیں اٹھا سکتا۔ مطلب یہ کہ گلاس کے اٹھانے پہ میں قادر ہوں، قدرت رکھتا ہوں، مکان کے اٹھانے پہ میں قادر نہیں ہوں، میں اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ ایک مکان اٹھایا جائے۔ لیکن خدا جو ہے، خدا ہر چیز پر قادر ہے، ہر کام کر سکتا ہے۔ 2 پوائنٹس ہو گئے۔ تیسرا پوائنٹ، خدا عالم ہے۔ عالم کا مطلب علم رکھنے والا، جاننے والا۔ یہ نہیں کہ صرف ایک علم، ہر علم کا رکھنے والے کو خدا کہتے ہیں، ہر چیز کا جاننے والا۔ ٹھیک ہے، 3 باتیں ہوں گی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ خدا حی ہے۔ حیٌ کہتے ہیں، حی وہ ہے کہ یعنی ایسا زندہ جو کبھی نہیں مر سکتا۔ بہت سی چیزیں جو آج زندہ ہے تو کل مر جائیں گی۔ مثلا آج ہم زندہ ہیں، کل ہمیں ہو سکتا ہے موت آ جائے، 1 سال بعد آ جائے، 10 سال بعد آ جائے، تو ہماری زندگی لمیٹڈ ہے۔ لیکن خدا کی جو حیات ہے وہ ان لمیٹڈ ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور ایسا زندہ جو سدا زندہ رہے گا، جس کے لیے کوئی موت نہیں، اسے کہتے ہیں حی۔ اس کے بعد کا کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ قدیم،
قادر، عالم، حی، 4 پوائنٹ۔ پانچویں کوالٹی جو خدا میں ثابت ہے وہ ہے مدرک، یعنی بغیر آنکھ کے دیکھ سکتا ہے، بغیر کان کے سن سکتا ہے، مدرک۔ ہماری آنکھوں پہ اگر پٹی باندھی جائے ہم دیکھ نہیں سکتے، ہمارے کانوں میں کچھ رکھ دیا جائے تو ہم سن نہیں سکتے، لیکن خدا کے لیے ایسا نہیں ہے، وہ بغیر آنکھ کے دیکھ سکتا ہے، بغیر کانوں کے سن سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں مدرک۔ اس کے بعد کا جو یہ ہے مرید، یعنی وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کسی سے اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمیں کچھ کرنا ہے تو کچھ چیزیں ہم کر سکتے ہیں، کچھ چیزوں کے لیے ہمیں کسی سے اجازت لینی پڑتی، لیکن اللہ کے لیے ایسا نہیں ہے۔ ساتواں جو نمبر ہے، ساتویں جو کوالٹی ہے وہ متکلم۔ متکلم کہتے ہیں بغیر زبان کے بول سکنا، خدا وہ ہے جو بغیر زبان کے بول سکتا ہے۔ آٹھویں کوالٹی ہے صادق۔ صادق مانے سچا، خدا سچا ہے جس میں جھوٹ کا امکان ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو گئی صفات ثبوتیہ۔ پھر وہ کوالٹیز ہم ذرا جلدی جلدی اس کو بھی کور کر لیتے ہیں۔ وہ کوالٹیز جو خدا میں نہیں پائی جاتی وہ کیا ہیں؟ اسے کہتے ہیں صفات سلبیہ۔ یہ بھی 8 ہے۔ پہلی صفت جو خدا میں نہیں پائی جاتی وہ کیا ہے؟ وہ مرکب نہیں ہے، وہ کسی چیز سے مل کے نہیں بنا۔ اگر ہم بنے ہیں، ہمارے اندر ہوا بھی ہے، ہمارے اندر پانی بھی ہے، ہمارے اندر آگ بھی ہے، ہمارے اندر مٹی بھی ہے، تو ہم کئی چیزوں سے مل کے بنے، لیکن اللہ کسی چیز سے مل کر نہیں بنا، اس کو کہتے ہیں وہ مرکب نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ جسم نہیں رکھتا۔ ہم جسم رکھتے ہیں، وہ نہیں رکھتا۔ کیوں؟ اس لیے اگر جسم ہوتا تو اس کا بھی کوئی بنانے والا ہوتا، تو پھر وہ اس کا خدا ہو جاتا۔ اگر جسم ہوتا تو آج ہے، کل ختم ہو سکتا ہے، تو خدا جسم نہیں رکھتا۔ نمبر 3، خدا مکان نہیں رکھتا۔ خدا کے لیے مکان کی ضرورت نہیں، کیونکہ خدا کوئی شے نہیں ہے، خدا کوئی جو ہے نا آئٹم نہیں ہے کہ جس کے لیے ایک پلیس کی ضرورت پڑے، کہ جس کو رکھنے کے لیے مکان کی ضرورت پڑے، جگہ کی ضرورت پڑے۔ تو چونکہ اس کے وہ کوئی شے نہیں ہے، لہذا اسے مکان کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، 3 پوائنٹ ہو گئے۔ چوتھا پوائنٹ ہے کہ وہ کسی چیز میں حلول نہیں کرتا، کسی چیز میں سما نہیں جاتا۔ پھر وہی بات آ گئی، اگر جسم ہوتا تو وہ سماتا، جیسے اب میں اس کرسی میں سما گیا ہوں کیونکہ میں جسم رکھتا ہوں۔ خدا چونکہ جسم نہیں رکھتا، لہٰذا وہ کسی چیز میں سماتا نہیں ہے، حلول نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کا پوائنٹ یعنی نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ وہ مرئی نہیں، یعنی آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ یو کانٹ سی ہم، اس کو دیکھ نہیں سکتے، آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ اس لیے کہ اس کا کوئی جسم نہیں ہے، سمجھے نا؟ تو وہ مرئی نہیں ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ وہ محل حوادث نہیں رکھتا۔ مطلب کیا ہے محل حوادث؟ یعنی اس میں کوئی چینجز نہیں پائی جاتی ہیں۔ ہمارے میں چینجز پائی جاتی ہے نا، ہم پہلے بچے تھے، پھر بڑے ہوئے، جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے، اور بوڑھے ہو جائیں گے، تو ہم میں چینجز ہیں۔ 1 سال پہلے ہم کسی اور طرح لگتے تھے، اب کچھ اور طرح لگتے ہیں۔ 10 سال پہلے کچھ اور تھے، اب کچھ اور ہو گئے۔ تو ہمارے اندر چینجز پائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں محل حوادث۔ انسان میں چینجز پائی جاتی ہے، گاڑی میں چینجز پائی جاتی ہے۔ آج گاڑی نہیں ہے، کل پرانی ہو جائے گی۔ آج کتاب نہیں ہے، کل پرانے ہو جائے گی۔ آج لباس نیا ہے، کل پرانا ہو جائے گا۔ تو ہمارے اندر چینجز پائے جاتے ہیں۔ اللہ میں کبھی کوئی چینج پایا نہیں جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا ہے۔ نیکسٹ ہے کہ خدا الگ، صفت الگ نہیں ہے۔ خدا کی ذات الگ اور صفت نہیں الگ نہیں ہے، بلکہ وہی خود صفت ہے، وہی خود ذات ہے، جو کچھ ہے وہ ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم اپنے سبق کو یہاں پہ روکتے ہیں۔ تو ہم نے آج کیا کیا باتیں کی؟ خدا کسے کہتے ہیں،
اور اگر خدا ہے تو عقلاً طریقے سے کیسے ثابت ہے کہ خدا ہے؟ تیسری بات یہ کہ خدا جو ہے اگر ہے تو کتنے ہیں؟ ایک ہے، دو ہے، تین ہے؟ اور اگر خدا ایک ہے تو اس میں کون سی کوالٹیز پائی جاتی ہے؟ جو پائی جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں ثبوتیہ، جو نہیں پائی جاتی ہیں وہ کوالٹیز اس کو کہتے ہیں سلبیہ۔ یہ بھی 8 ہے اور وہ بھی 8 ہے۔ اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام آپ حضرات کو، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کو توفیقات سے نوازے انشاءاللہ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔